جنرل سیکرٹری امرتا اسلام، راجا اشرف صاحب ہمارے ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہیں، اور ہمارے تاج صاحب ہیں، میڈیا ایڈوائزر ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ضیاء الرحمان صاحب، میں انتہائی مشہور ہوں میں جنت کا ندیم صاحب جو کہ اس کیمپس کے مینیجر ہیں کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور ہمارے حافظ صاحب جو بڑی محنت کی ہے، اور معززین علاقہ آپ کو اس محفل میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ سارا ادارہ چل رہا ہے، اور ہمارے بچے تمام سب کو میں ایک دو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل میں آپ کو شرکت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس سب کے لیے ایک مبارک محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتیں اپنے حبیب کے صدقے اس میں محفل پر رکھنا۔ باتیں چونکہ بہت ساری ہوتی ہیں، پاس کر چکے ہیں، اللہ صاحب نے بڑا اچھا کتاب کیا ہے، جی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی سی باتیں کی، میں بھی کیا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قاری صاحب نے جو تلاوت و دین و زیتون و طور سینا حضرت امین، آج قرآن کی جو میسج ہے وہ ہمیں اس کے یہ وقت کا تقاضا آ گیا ہے کہ قرآن کا میسج جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونا چاہیے، جس کے علامہ اقبال نے بڑا زور دیا ہے اپنے خطاب میں یا اپنی شاعری میں کہ مسلمان جو ہے کہ وہ اٹھ جائے اور پھر دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ اس دور میں انگریز کی غلامی کا دور تھا، آج ہم آزاد ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ قائد محمد جان میں شخصیات اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ اس ملک کو عطا فرمایا ہے، اور آج ہم آزاد بیٹھے ہیں۔ اور پاکستان کو دیکھیں، خاص طور پہ حالیہ جنگ میں مئی 2025 میں جو بھارت کو نصر ہونا پڑا ہے، اس کے سامنے ہمیں فتح عظیم عطا فرمائی ہے۔ پاکستان کی عزت اور وقار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ تو ایسے پاکستان جو مودی یہ کہہ رہا تھا انڈیا کا جو پرائم منسٹر یہ چند گھنٹوں کی مار ہے، ہم سو ختم کر دیں، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ ہماری لیڈران جو ہے آصم علی صاحب، خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب مغالبات کے مشرک ہیں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف مغالبات کے مشرک ہیں، لیکن یہ فتح ایک تقاضا بھی کرتی ہے، تقاضا یہ کرتی ہے یہ قرآن کا جو میسج ہے اس کو بھی دنیا میں عام کیا جائے۔ عرب دنیا بھی غلام ہے، بادشاہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے۔ میں عراق میں رہا ہوں، سعودی عرب میں رہا ہوں، وہاں پر بندہ کوئی بول نہیں سکتا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرے اور میڈیا پہ آ جائے، وہ بندہ دوسرے دن غائب ہو جائے۔ پاکستان میں آزادی اتنی ہے، چاہے آپ آصم علی کو گالی دیں یا شہباز شریف کو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ باقی بعض لوگ جو ہے تو ہمارے خامیوں پر زور دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا خوبیوں کو یاد کرو۔ اپنے قوم کے اندر چند لوگ اچھے ہیں نا، ہمارے یہاں تو ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں سے لوگ ہیں، یہ لاکھوں شکر ہے۔ پہلی قوم کو ہاتھ پڑے، قوم لوگ کا ہاتھ پڑے، قوم کا دوسرے قوموں کو پڑے، چند لوگ مسلمان، تو اس پر بھی جب
اللہ کے نبی خوش نہیں ہوتے تھے تمہاری کہتے اللہ انتظار کرو، اور ہمارا اور آپ کا نبی جو رحمت العالمین ہے، اس کے بغیر یہ ساری دنیا بنی ہے، اس کے وہ اتنی بڑی شخصیت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، آگے بڑھایا. 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے.